میرے ساتھ آج کے پروگرام میں میرے دو معزز مہمان ہیں، جناب جلیل الرحمان صاحب، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا، اور اس کے ساتھ جناب ملک داؤد صاحب، ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، آئی ویلکم بوتھ آف یو ان مائی اسٹوڈیو. میاں داؤد صاحب، ملک داؤد صاحب، ملک ریاض ملک کے بعد کچھ آنکھوں میں پھبتا ہی نہیں ہے، اور ریاض ملک صاحب نے بھی جرنلسٹ کو پلاٹس دیے ہوئے ہیں. ہم تو کہیں بھی نہیں ہیں، مگر آج کل ریاض ملک بھی نظروں سے غائب ہیں. اینی ویز، میاں داؤد صاحب میرے ساتھ ہیں، جناب جلیل الرحمان صاحب میرے ساتھ ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں رات کا وقت ہے اور افطاری اور سحری کے درمیان کا وقت ہے. سر، ہم آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کی شمولیت کا. سب سے بڑی بات ہے جلیل بھائی، تسی تے ہے ہی بہت پیارے ہو، مگر میاں صاحب نے جو شامل ہو گئے نا، میاں صاحب کا نام آج کے بعد میں نے چیتا ڈال دیا. میاں صاحب بہت شکریہ. مہربانی ہے، کیونکہ آج کل نا ہم اگر میں پاکستان کی بات کرتی ہوں تو لوگ فوری طور پہ چھاپ لگا دیتے ہیں، اے عمران خان دے نال ہے نا اس کر کے. بھائی فیکٹس آر فیکٹس. میں جب پاکستان کی ہسٹری کو میں انہی چیزوں کو چیخا کرتی ہوتی تھی، اور آج آپ دیکھیے گا آپ کے 6 ججز نے بول دیا. مگر میں یہ کہتی تھی، آج میرے پاس ایک رپورٹ آئی کہ ایوب خان، قائد اعظم محمد علی جناح نے ایوب خان کو ریجیکٹ کیا تھا. He wanted to post him as a punishment to ڈھاکہ. مگر پھر ایوب خان صاحب جو ہیں ان کو لیاقت علی خان اپنے قریب لے آئے ہیں. بیکاز دا ڈے پاکستان بنا، ہماری قوم میں ہمیشہ سے دو دھڑے رہے، ہمیشہ سے دو دھڑے رہے. محترمہ فاطمہ جناح کے لیے وہی بات ہے، میں پرانی لائن پیٹنے والی بات بعض لوگ سمجھیں گے. لیاقت علی خان کے بارے میں دیکھ لیجئے گا، ایک دھڑا ادھر بن گیا تھا، ایک دھڑا ادھر. ایوب خان اس سے پہلے میں نے ذکر کر دیا آپ کے پر، لیاقت علی خان، پھر محترمہ فاطمہ جناح. اور ہمیشہ لوگوں نے اپنی فیورز دیکھی، ملک کا خیال کہیں بھی نہیں کیا. آج جو پاکستان کی صورتحال ہے، آپ امیجن کیجئے گا، آسمہ جہانگیر وہ شخصیت تھی جس نے سب سے پہلے بڑے دل کے ساتھ کہا تھا یہ بوٹوں کو چاٹتے ہیں، بوٹوں کا ذکر. میاں صاحب اور جلیل صاحب، میں غلط تو نہیں کہہ رہی، سب سے پہلے کسی نے لاؤڈلی بات کی تھی آرمی کی اور آرمی کی انٹرفیئرنس کی، تو دیٹ واز آپ کی آسمہ جہانگیر صاحب. از دیٹ رائٹ اور ناٹ؟ بالکل ٹھیک. اور آج آپ دیکھ لیجئے گا، جو میں ابھی بات کرتی آ رہی ہوں کہ قوم از آلویز ڈیوائیڈڈ ان ٹو پولز. آج آسمہ جہانگیر کا دھڑا جو ہے وہ ان کے گورنمنٹ کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا ہے، اور حامد علی کا دھڑا جو ہے وہ اس کے ساتھ باقی. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ نہیں، یہ دھڑے کی بات نہیں ہے کہ وہ دھڑے کی وجہ سے جا کر ساتھ نہیں بیٹھے. آسمہ جہانگیر صاحبہ ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اور اس مرتبہ بھی انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یہ غلط بات ہے کہ ہم یہ تصور کریں کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ جو ہیں وہ یا ان کا گروپ جو ہے وہ آج کے جھوٹ کو سپورٹ کرے، کیونکہ ان کے مطابق آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان بول رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ ایک سازش کا حصہ بن کر ایک جماعت کا بیانیہ بنانے کے لیے ایک جھوٹی سازش کا حصہ بنے ہیں. بالکل ویسی ہی سازش جس کا ابھی ثبوت جو ہے وہ ماضی قریب میں ثاقب نثار کی شکل میں، عظمت سعید کی شکل میں، بندیال کی شکل میں، مظاہر نقوی کی شکل میں، جہاز افضل خان کی شکل میں دیکھ چکے ہیں. تو جب جج صاحبان خود جھوٹ بول رہے ہوں اور وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا ساتھ جو ہے وہ دینا چاہیے. جو دوسرا اصل ایشو ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی انتظامیہ کے اندر، عدلیہ کے اندر، سیاست کے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے، تو وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس بات کی آڑ کے اندر آ کر آپ ملک ریاض کے ٹاؤٹ ججوں کو سپورٹ کرنے شروع کر دیں، آپ عمران خان کے ٹاؤٹ ججوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں، آپ اس ملک میں جو کرپٹ ججز کا مافیا ہے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک ایشو کی آڑ کے اندر کسی غلط چیز کو ہے وہ سپورٹ کرنی چاہیے. غلط چیز اپنی بنیاد میں، اپنی پیدائش میں اور اپنے مستقبل میں غلط ہے تو وہ ہمیشہ سے غلط ہے. میرا اتنا سا بہت شکریہ سر. آپ نے جو اتنی بات کی میاں صاحب، یہی تو کنفیوژن، آپ لوگ کنفیوژن میں آئی ڈونٹ نو کون کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے. 6 ججز نے جو لیٹر لکھا اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو ایڈریس کیا، ٹھیک ہے. اب یہاں عمران خان اور نواز شریف ہم ہر چیز میں ڈویژن بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. میرا بڑا آپ سے سادہ سا سوال ہے، میں سب کی جمع میرا سوال سن لو، پھر میں تو بچہ نالائق سا انسان ہوں.
میں تو عام شہری ہوں, میرے تو کنسرن ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ قانون کی پیچیدگیاں آپ جانتے ہیں. سپریم کورٹ کو ان ججز نے ایڈریس کیا ہے, چارج شیٹ حکومت اور انٹیلیجنس کے خلاف ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب الٹیمیٹلی بلا کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کے پرائم منسٹر کو, اور الٹیمیٹلی جس کے خلاف چارج شیٹ ہے آپ نے کیس انہیں کے سپرد کر دیا. اچھا, آپ نے کہا کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ, بالکل میں مانتی ہوں, اور میں آسمہ جہانگیر صاحبہ نے ہمیشہ بڑے لاؤڈلی, اس زمانے میں جب کوئی انٹیلیجنس کے بارے میں اتنا کھل کے بول بھی نہیں سکتا تھا, شی واز دا پرسن ہو اسپوک اسٹرانگلی. آج لیٹر میں ہے کیا؟ لیٹر میں یہی ہے نا کہ فلانے بندے کو, میرے بہنوئی کو اٹھا لیا گیا, ہمارے گھروں کے بیچ میں سیکیورٹی کیمراز لگے ہوئے تھے جس کے بیچ میں چپس بھی لگی ہوئی تھی. سر اس میں آپ جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے, وہ عمران خان کے چکر میں آپ اس کو بے شک جھوٹ بنا لے, مگر یہ جھوٹ تو نہیں. کتنی ننگی میرے سوالات, میرا یہ, میں اس سوال سے لنک سوال ہے کہ کتنی ننگی ویڈیوز آپ نے دیکھی پچھلے سال, یعنی ہر آدمی کی عزت کو سڑک کے اوپر لا کے رول کے رکھ دیا. کس نے بنائی تھی؟ اب آپ بات کریں. نہیں میری جان, میرے سارے سوال ہیں آپ, اب آپ بولیں. نہیں میری بات سنیں نا, ایسی بات نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ ان اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے جو خط لکھا وہ 2023 کی ایک انٹرفیئرنس کے بارے میں لکھا. اب جب ہم جج صاحبان کو مسیحا سمجھ کر, ان کو آئیڈیل سمجھ کر لے کر چلنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم قوم کو کنفیوز کرتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے سب کو سچ بتانا, کوئی مانے یا نہ مانے, یہ اس کا اختیار ہے. یہ تنازع شروع ہوتا ہے جب ٹیرین وائٹ کا ایک کیس وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا. 9 مئی کو عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان میں, اگر آپ ایمانداری سے آ جائیں نا تو بندے کے ایکسٹرا افیئرز ہیں, پتہ نہیں کتنوں کی کتنی بیٹیاں سڑکوں پہ چلی پھرتی ہیں آپ کے سو کالڈ. آپ دے لیں مجھے آپ اس میں مجھے 1 منٹ چاہیے اس میں. 9 مئی کو, اس سے پہلے اس کا فیصلہ ریزرو ہو چکا تھا. 9 مئی کو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں. اب جو موجودہ 6 جج صاحبان ہیں, ان میں ایک جج صاحب تھے محسن اختر کیانی صاحب, جو اس بینچ کا حصہ تھے. وہ بار بار رجسٹرار آفس کو اس دن کیوں انسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ تم آج 9 مئی والے دن ہی یہ فیصلہ جو ہے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر, اپنی ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ پبلک کرو, تاکہ وہ ہم مسترد کر چکے ہیں درخواست, تو اس کی سپورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ملے. وہ فیصلہ کل بھی آ سکتا تھا, وہ 10 دن پہلے بھی آ سکتا تھا, اس کے لیے 15 دن پہلے بھی لکھا جا سکتا تھا. مجبوراً یہ ہوا کہ پھر ان 2 جج صاحبان نے, جو آج 2 خط لکھنے والے جج صاحبان شامل ہیں, انہوں نے اپنے ہائی کورٹ کی رولز کو, روایات کو, قانون کو خلاف ورزی کرتے ہوئے ویب سائٹ کے اوپر وہ فیصلہ جاری کر دیا جس کے مطابق وہ کیس عمران خان صاحب کے خلاف خارج ہو گیا. اور 10 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پی آر او نے یہ اس بات کی تردید کی کہ ایسا کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا. تو ان جج صاحبان کی پولیٹیکل اپروچ ٹو ڈرائیو اے پولیٹیکل نیریٹو, اٹ از ایڈمٹڈ, اٹ از ہسٹوریکل. اور پھر دوسری بات جو آپ اعتراض کر رہی ہیں کہ قاضی فائز صاحب کو لیٹر لکھا, آئین میں, پاکستان کا جو آئین ہے, پاکستان کا جو قانون ہے, اس میں کہیں یہ بات پرووائڈڈ نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کا کوئی جج, اس کو اگر اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہوگا تو وہ کسی اپنے چیف جسٹس کو خط لکھے گا. بلکہ آئین میں اور ججز کے حلف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کارروائی کرے گا, وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کرے گا. اور اگر وہ اتنی جرت نہیں رکھتا تو پھر اس کو ہائی کورٹ کا جج رہنے کا اختیار نہیں ہے. دوسرا جو آپ نے تیسرا سوال کیا کہ آپ نے پرائم منسٹر کو بلا کے بیٹھ لیا جن کے اوپر چارج شیٹ ہے. بھئی آپ کون ہوتی ہیں یہ بات کہنے والی کہ ابھی یہ چارج ہے؟ ابھی تو یہ ایک بیانیہ ہے, بالکل جھوٹا بیانیہ تحریک انصاف کا, جس طرح کے ساکم نثار جیسے ٹاؤٹ ججوں نے بنایا تھا, جس طرح عظمت سعید جیسے ٹاؤٹ ججوں نے بنایا تھا. میں اور آپ کون ہوتے ہیں وقت سے پہلے ایک منتخب بندے کو کہنے والے کہ آپ پرائم منسٹر کے اوپر چارج لگا رہے ہیں, جبکہ وہ 1 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس میں تو کون سے انٹیلیجنس افسر ملوث ہے؟ وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے پوچھ کر تو نہیں گیا تھا. اگر وہ گیا ہے کسی جج کو کرنے کے لیے, تو میں اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ یہ پروپیگیٹ کر دیتے ہیں کہ ایک چارج لگ گیا, ایک ہوا لگ گیا, ایک پرابلم بن گئی, اور وہ جو ہے وہ جج صاحبان کو انٹیلیجنس نے کچھ کر دیا. ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ ساری زندگی خود بکنے کے لیے تیار بیٹھے رہے ہیں. یہ میں اور جلیل صاحب بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے. ہماری ہائی کورٹس میں روزانہ کی یہ پریکٹس ہے, تجربے کی بات ہے کہ ہم ہائی کورٹس کے ان ججز کو جانتے ہیں وہ بکنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے ماضی کے اندر بڑی جدوجہد کر کے ایک کرپٹ جج کو سپریم کورٹ سے نکالا ہے. وہ کون تھا؟ وہ عمرانڈو تھا. اس کے فیصلے کیا تھے؟ عمرانڈو تھے. سارے غیر قانونی فیصلے تھے, لیکن وہ عمرانزم کرتا تھا, تو اس کو بھی تو غلط کہے نا. آخری جو بات آپ نے کہی کہ ہم نے پچھلے سال بہت ساری ویڈیوز دیکھی,
ہمارا اس بات کے اوپر بلیو ہے کہ وہ ساری ویڈیوز جھوٹی ہیں, جعلی ہیں. تحریک انصاف ایک فتنے کی جماعت ہے, ان کو ایک آرٹ آتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر چیز بیچنے کا. وہ کسی دوسرے ملک کی ویڈیو اٹھاتے تھے, اس کو اپنی کر کے پروپیگیٹ کرتے تھے, وہ چل جاتی تھی. آج کے دن تک اگر کسی کے ساتھ کوئی جینون زیادتی ہوئی بھی ہے تو وہ اس کی ایف آئی آر درج کروائے. پاکستان کا قانون ہے, پاکستان کے قانون کے مطابق ہی چلے. اگر کسی کو پاکستان کا قانون پسند نہیں ہے تو وہ پاکستان چھوڑ دے. ٹھیک ہے, پاکستان وہ ایف آئی آر درج کرائے. میاں ارشد شریف بیچارے کی تو ایف آئی آر آج تک کوئی درج نہ کرا سکا. ارشد شریف کے قاتلوں کو لائے نا, عمران خان. سر جی آج میں جلیل صاحب آپ جواب دے دیجئے گا. آج آپ کی حکومت کے لوگ, جناب خواجہ صاحب خود منہ سے بول رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے کتنا انٹرفیئر کیا تھا, کیسے انہوں نے سفید 26 پرچے ان کو بھیجے تھے کہ جتاؤ. عمران خان صاحب سر جی لعنت بھیجتی ہوں میں عمران خان کے اوپر, میں لعنت بھیجتی ہوں, 7 دفعہ لعنت بھیجتی ہوں عمران خان. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ عمران خان, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان. رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, ہم رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. ڈونٹ ٹیک ایوری تھنگ ٹو عمران خان. آپ لوگوں نے عمران خان کو پرابلم بنا لیا ہے. میاں صاحب آپ کی اور کوئی, آپ لوگوں کی, آپ ہر بات کو نا عمران خان کی طرف لے کے جانے ہیں, اور اس چکر کے بیچ میں آپ نے اس درخت کو اپنے تنے سے کاٹ کے رکھ دینا ہے. اچھا اس میں آپ ایک میری گزارش ہے, آپ نے شروع میں بڑی ایک درست نشاندہی کی کہ ججز میں گروپنگ ہے, وکلا میں گروپنگ ہے, اور میاں داؤد صاحب اس سے قطعاً انکار نہیں کر سکتے. اور آج جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جتنے بھی حاضر سروس جج صاحبان ہیں, ہر ایک کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ جج, اس کی لائکنگ کیا ہے, اس کی ڈس لائکنگ کیا ہے. اور یہ جو آسمہ جہانگیر صاحب والا گروپ تھا, اب اس گروپ کو احسن گھون صاحب کا گروپ کا نام دیا گیا ہے, اور اس کا جو مخالف گروپ ہے یا اس کا جو مقابلہ کر رہا ہے وہ ہے حامد خان کا گروپ. اور حامد خان صاحب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اسی طرح اب آپ دیکھیے کہ میاں صاحب نے جو صفائی پیش کی ہے حکومت کی یا ایجنسیوں کی یا ان 6 ججوں کو جو رگڑا دیا ہے, میں سمجھتا ہوں اب یہ معاملہ سب جوڈس ہو گیا ہے. سپریم کورٹ اس کے اوپر کل سے باقاعدہ سماعت کا آغاز شروع کرے گی. اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا سپریم کورٹ لارجر بینچ یعنی فل کورٹ اس کے اوپر بنانے کے لیے کوئی فیصلہ کل کر پائے گی, یا جو مجھ کو ایک اور امکان نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بینچ کی تشکیل کے اوپر کوئی اعتراض آ جائے. کیونکہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے, اس کو بہت سارے سیاسی حلقے, وکلا کی ایک اکثریت اور انٹلیکچوئل جو طبقہ ہے پاکستان کا, اس نے اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کو کم از کم چیف ایگزیکٹو پاکستان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی. اب 2 صورتیں ہیں کہ یا تو سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی ایسا آرڈر جاری کرے گی جیسا کہ دھرنا کیس میں انہوں نے کہا کہ ایک کمیشن بنایا جائے, اور کمیشن کے انہوں نے ٹرمز آف ریفرنس بھی خود طے کر دیے اور ٹائم فریم کا دے دیا کہ اس کو 2 ماہ کے اندر اندر اس کی انکوائری کی جائے کہ یہ کیا آیا یہ جو دھرنا ہے جنرل فیض حمید کے کہنے پہ کیا گیا تھا, یہ انکوائری مکمل ہو گئی ہے. آج کل میں اس کی جو رپورٹ ہے اٹارنی جنرل پاکستان کو, وزیر اعظم پاکستان کو اور سپریم کورٹ میں پیش کر دی جائے گی. میری گزارش یہ ہے اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ ایسا ہی ایک فیصلہ جاری کرے گی اس کیس میں, 6 ججز کے کیس میں جو جن کا تعلق اسلام آباد سے ہائی کورٹ سے ہے, کہ کیا وہ بھی ایک اسی طرح کا کمیشن بنائے گی اور اس کمیشن کو یہ ہدایت جاری کرے گی کہ آپ اپنی فائنڈنگ ہمیں دیں, پرائم منسٹر پاکستان کو دیں, اور باقی جو حساس ادارے ہیں ان کو بھی ایک کاپی ارسال کریں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. لیکن اس میں بڑی مشکلات پیش آئیں گی. دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا 6 جج صاحبان سپریم کورٹ کے روبرو حیثیت ایگریوڈ پرسن کے پیش ہو پاتے ہیں یا نہیں, یا آیا وہ اپنا ایفیڈیوٹ بیان حلفی دے پائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ پریشر ہم پہ پڑا, ہماری فیملی کو اس طرح تنگ کیا گیا, یا ہمیں کوئی ٹیلی فون کال کے ذریعے کہا گیا کہ آپ نے یہ فیصلہ ایسے نہیں کرنا, ایسے کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پنڈورا باکس اب کھل جائے گا, اور اس پنڈورا باکس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ننگے ہو جائیں گے, اور یہ کہا جائے گا کہ اس معاملے تو ہم سب ننگے ہیں, چلے اس معاملے پہ اب مٹی ڈال دی جائے. جلیل بھائی بہت شکریہ,
بہت شکریہ. آپ کی شرافیہ نے آج تک سود کا نظام اور اسلامی شرعی نظام اگر نافذ نہیں نہ ہونے دیا تو دیر از اے ریزن. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی مردوں کو اجازت دی ہے, مگر کوٹھوں پہ جانا اور عورتوں کے ساتھ غیر ضروری تعلقات رکھنا. ایک ٹیری آن وائٹ کو تو آپ لے کے بیٹھ گئے, مگر پتہ نہیں کتنی لڑکیاں ہیں اس بازار کے بیچ میں جن کو ولدیت نہیں ملتی اور ان کے والد بڑے بڑے لوگ ہیں. لے کے بیٹھے آپ فیکٹس کو مس کوٹ کر رہے ہیں. ٹیرین وائٹ کو نہیں لے کر بیٹھے, ٹیرین وائٹ کے کیس کو لے کے بیٹھے. اچھا سوری, مائی اپالوجیز. آپ اس کیس کو لے کے بیٹھے ہیں, مگر وہی نا کہ ایک جو بھی کیس ہے اینی ویز. تو میرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک شرعی لا, اس لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان تو کہا اس لیے کیونکہ انہی وڈیروں نے وہ لا لے کے آنا ہے, اور اگر یہ وڈیرے وہ لا لے کے آ گئے تو ہر آدمی سنسار ہوگا, ہر آدمی جو ہے وہ. میں غلط ہوں؟ ٹھیک. اچھا, تو یہی آپ کے وڈیرے ہی ہیں جو اسلامی قوانین نہیں آنے دیتے, جس کی آڑ جو مرضی سمجھ لیں. یہی اس میں آپ کے نیک لوگ بھی آتے ہیں, اس میں آپ کے وہ لوگ بھی آتے ہیں. ویری سیڈ کہ ہم ہر چیز کو عمران خان کے لیے لے کے آتے جا رہے ہیں. میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں, اور میں اپنا روزہ بالکل میری کسی ایک انسان کے ساتھ فیور نہیں ہے. میرے لیے میرا پاکستان ہے. اینڈ آف کورس ایک ماں کو بعض اوقات اپنے بعض بچوں کو سنب کرنا پڑتا ہے, بعض بچوں کو ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے. گھروں کے بیچ میں جو پالیٹکس ہے وہ اسی طرح سے ہوا کرتی ہے, مگر ملک کے بیچ میں ہم نے عمران خان کو ایک مطلب سکننگ حد تک اپنے سر کے اوپر سوار کرنے کے بعد ہم صحیح چیز کو بھی سپورٹ کرنے کے قائل نہیں ہیں. اینی ویز مجھے یہ جب معاشرے کے اندر ایک برائی بہت زیادہ حد تک پھیل جاتی ہے تو پھر اس کو اس کی شدت کے ساتھ ہی اس کا علاج کرنا پڑتا ہے. دس از ناٹ سکننگ. نہ کسی نے اس کو سر کے اوپر سوار کیا. پاکستان میں ڈینگی پھیل گیا تھا تو سارے لوگ ڈینگی کی بات کر رہے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈینگی لوگوں نے سر پہ سوار کر لیا تھا. کرونا پھیل گیا پوری دنیا کے اندر تو لوگ دنیا کرونا کے خلاف اقدامات کر رہے تھے, تو کیا اس کا مطلب یہ کرونا لوگوں نے سر پر سوار کر رہے؟ یہ ایک فتنہ ہے. یہ ایک طے شدہ طریقے کے تحت پاکستان کے اندر لانچ کیا گیا. یہ جرنیلوں نے جنرل پاشا نے 2011 میں لانچ کیا. اس کو 2014 میں جنرل ظہیر الپاشا نے تحریک انصاف کو اور عمران خان کو پالا. پھر 2018 کے اندر جنرل فیض نے, جنرل باجوہ نے, ثاقب نثار جیسے ججوں نے اس فتنے کو اقتدار میں لے کے آئے. تو اس فتنے کو کور کرنے کے لیے اتنی شدت کے ساتھ اقدامات بھی کرنے کی ضرورت ہے اور غیر معمولی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فتنے کو الٹیمیٹلی 2018 میں امپلانٹ کر دیا تھا جناب باجوہ صاحب نے. ڈو یو پرپوز اینی پنشمنٹ فار باجوہ صاحب؟ کیونکہ آج آپ کے خواجہ آصف صاحب اوپنلی آگے یہ لفظ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے جو کیا تھا نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے لیے کیا تھا. فیض صاحب, جنرل ظہیر الاسلام صاحب, جنرل پاشا صاحب, ہر وہ جرنیل, ہر وہ جج جس نے پاکستان کی جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کے لیے اقدامات کیے, جس نے پاکستان کے آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی, اس کو آئین کے مطابق, قانون کے مطابق آرٹیکل 6 کے تحت سزا دینی چاہیے. دس از این اوپن اینڈ شٹ کلیم, ناٹ فرام ٹوڈے بٹ فرام لاسٹ 10 to 20 years since me and جلیل الرحمان صاحب ان جرنلزم. ہمارا 20 سال سے یہ مطالبہ ہے کہ ان جرنیلوں کے خلاف اقدامات کری جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی پھیلائی ہوئی گندگی کو, تو آپ نواز شریف کو, زرداری صاحب کو, عمران خان صاحب کو جو ان کے بینیفیشری ہیں ان کو چھوڑ دیں اور جرنیلوں کے خلاف جو ہے کمپین چلانی شروع کر دیں. اور جرنیلوں کے اس طرح کی حلف کی خلاف ورزی کرنے والے جرنیلوں کی آڑ میں آپ پوری فوج کو برا بھلا کرنے شروع کر دیں. سر میں تو فوج کو ایکسکیوز می, میں نے آج تک کبھی فوج کو برا نہیں کہا. اور ٹورنٹو سن رہا ہے میرے بارے میں, ٹورنٹو میں لوگوں نے CRA تک کو لیٹر لکھا کہ ISI اس کو پے کرتی ہے. میرے لیے حرام ہے بٹ آئی سپورٹڈ ISI. یہاں پہ لوگ 770 پہ جب کال کر کے آرمی کے بارے میں کچھ کرتے تھے, ہم فون نہیں تھے لیا کرتے تھے بیکاز وی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو, اس چیز کو بڑھانا نہیں چاہتے تھے. مگر آج جب یہ عمران خان نے اتنا ضرور کیا کہ ہی از دا مین, اس نے اوپنلی آ کے بلیم کیا. یس ایوری is now talking about this. یہ ایک کریڈٹ جاتا ہے. اس نے اوپنلی آ کے پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی. اس نے اوپنلی آ کے یہ کیا, کلیم نہیں کیا. یہ تو ہم سارے جانتے ہیں. عمران خان نے کوئی نئی بات کی. پاکستان کی فوج جو ہے وہ اقتدار کے اندر آگے مداخلت کرتی ہے, یہ کوئی نئی بات ہے. یہ تو سر 4-6 جنرلز ہیں. آپ جو امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں, آپ ان کے اثاثہ جات کو دیکھیے گا. ہم فوج کو برا نہیں کہتے. جی جلیل الرحمان صاحب, آپ کیا فرمائیں گے اس سلسلے میں؟ اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میاں داؤد صاحب نے آرٹیکل 6 کے تحت یہ مطالبہ یا ان کی رائے ہے
کہ پاکستان میں جو ایسے سیاستدان ہیں جو ملک کی سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے. تو آپ دیکھیں آرٹیکل 6 کے تحت کیا مقدمہ چلا. اس میں خان عبدالولی خان کے خلاف کیس چلا, اس میں وہ بری ہوئے. یہ پھر لاسٹ جو مقدمہ چلا ہے وہ تھا جنرل مشرف کے خلاف مقدمہ چلا, اور ان کو اس موقع پہ پھانسی دی گئی جب وہ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. اس کا کیس کا کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید 8-10-15 سال بعد وہ کوئی اور سپریم کورٹ آئے گی, وہ جج دوبارہ بیٹھیں گے ریفرنس لے کے, اور بعد میں وہ فیصلہ یہ دے دیں گے کہ یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, جس میں وہ ایک اسپیشل بینچ بنا تھا جس میں جسٹس شاہد کریم صاحب تھے, اور وہ انہوں نے جو فیصلہ دیا جنرل مشرف کے بارے میں وہ بالکل حقائق کے منافی تھا, وہ تو سزا بنتی ہی نہیں تھی. جنرل مشرف نے جو کیا بحیثیت چیف آف آرمی اسٹاف نے کیا. تو میں ان کی اس رائے سے اختلاف کرتا ہوں کہ آرٹیکل 6 کا اطلاق پاکستان میں کیا جانا ایک انتہائی مشکل اور ناممکن کام ہے. اس کی بجائے جمہوریت کو فروغ دیا جائے, شفاف الیکشن کرائے جائیں, اور جس کا مینڈیٹ ہو اگر اس کو حکومت دے دی جائے تو میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ ہمارا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جس کو مینڈیٹ ہوگا اس کو حکومت دی جائے گی, کیونکہ وی آر آل پاور ہنگری پیپل ان پاکستان, اور جس کی حکومت ہوگی اس کو دی. آج میں تو بلکہ میرے بڑا طلعت حسین کے ساتھ پروگرام تھا, اور ان کا خواجہ آصف صاحب کا, انہوں نے اوپنلی کہا نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر زیادتی یا ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا تھا, اس میں اصل تو 1 یا 2 یا 3 جرنلز انوالو تھے. آپ نے مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سے جرنل کو آپ کٹہرے میں لے کے آ سکے؟ آپ لے کے آ سکیں گے؟ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بعض وہ کیسز ڈیل کیے جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. ہی واز ناٹ سپوز ٹو جج. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ یس, یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. ایک ایسا کیس ہے جس میں ان کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ آیا تھا, مثلاً جلیل الرحمان صاحب آپ ذرا کور کریں, کیونکہ یہ جو ہے نا پاکستان کے جرنلسٹ بڑے اسپیشل ہوتے ہیں. حقیقت میں ایسے کیسز, شازیہ جی آپ بھی آ جاؤ یہاں پہ, دیر ور کیس جس میں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس ہیئرنگ میں نہیں شامل ہونا چاہیے تھا. جی جلیل الرحمان صاحب آپ شامل ہوں گے؟ دیکھیے ابھی یہ دیکھ لیے, ابھی یہ جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس پاکستان تھے, اور رات 12 بجے جو عدالتیں کھولی گئیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں یا میاں صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال پاکستان کا اپنا فیصلہ تھا کہ آدھی رات کو عدالت لگا لی جائے؟ آدھی رات کو جو عدالت لگائی گئی, نہیں, اس میں اس بینچ کی تشکیل میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیوں نہیں بیٹھے, اور اس کے اور جو بہت سارے جج صاحبان تھے وہ کیوں نہیں بیٹھے؟ اور اس طرح کے بہت سارے فیصلہ جات ہیں. میں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ جہاں پہ انٹرسٹ کا کانفلکٹ ہوا ہے تو وہاں پہ فیصلے بدل دیے گئے. بہرحال میاں صاحب, میرا خیال ہے میاں صاحب فل ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں. میاں صاحب میری ایک آخری بات, جی یہ جنرل اسلم بیگ صاحب کی ریکارڈ پہ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سپریم کورٹ اسمبلی بحال کرنے جا رہی تھی تو میں نے اس فیصلے کو ریورس کر دیا تھا. ہاں, تو وہ بھی تو جج تھے, وہ جج بھی تھے تو تھے پورے لارجر بینچ کا سپریم کورٹ کا. ایک فیصلہ غلط تھا, ایک بینچ کی کانسٹیٹیوشن غلط ہے, وہ اس میں نہیں بیٹھے. آپ جلیل الرحمان صاحب, میں اور آپ, ہم دونوں عدالتوں کے اندر پیش ہوتے ہیں, ایک ہی کیس میں ایک پوش ہوتے ہیں. آپ کا نقطہ نظر اور ہوگا, میرا نقطہ نظر اور ہوگا, ہم دونوں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ شاجی جی میری ایک ایسوسیٹ بھی, اچھا اسی بات کو لے لیں میاں صاحب, کانفلکٹ آف بیٹھے کیا بات کر رہے ہیں میاں صاحب؟ آج آپ کی باتیں سن کے مجھے ایسے لگا ہے کہ وی مسٹ گیو اپ دس کنٹری. میں تو آئی ہیو گیون اپ آن دس کنٹری, کہ آپ لوگ پاکستان میں ایک زمانہ تھا کہ غلط کو غلط کہا جاتا تھا, اب غلط کو غلط کہا نہیں جاتا. پاکستان کی ترقی کے لیے بھی کام کریں گے, اسی ملک کے لیے کام کریں. آپ گیو اپ کر دیں, ہم نہیں گیو اپ کریں گے.
ہم نہیں گیو اپ کریں گے, ہاں جی ہم اس کے ساتھ لڑیں گے. میری ایک ایسوسیٹ بھی شامل ہو رہی ہے. اچھا سر, گیو اپ تو آپ نہیں کریں گے, لیکن وہ ہمارے پنجابی کے اندر ایک محاورہ ہے, انا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنوں کو دے. دیکھیں نا ملک میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہارورڈ سے, بوسٹن سے, ییل سے, اسٹینفورڈ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. پہلے جی بھٹو صاحب آ جاتے ہیں, پھر بھٹو صاحب کی بیٹی آ جاتی ہیں, پھر ان کے جی داماد آ جاتے ہیں, پھر اب ان کا بیٹا پرائم منسٹر بننے کے چکر میں ہے, اب وہ ان کی جو بہن ہے آصفہ وہ آ گئی ہیں. شریف خاندان جو ہے اس کا سارا کا سارا ڈائنیسٹی چلتی چلی جا رہی ہے. آپ نے انڈیا کی طرف دیکھا کہ کانگریس نے کیا کیا ہے. کانگریس کو بنانے والے نہرو صاحب جو ہیں, نہرو صاحب کی فیملی کا ایک بھی بندہ, دے آر پارٹ آف کانگریس, لیکن وہ اب فیس آف کانگریس نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے فیس آف کانگریس بنایا کس کو ہے سر؟ انہوں نے ایک دلیت کو, ملک ارجن کھرجے کو کانگریس کا فیس بنایا ہے. عمران خان صاحب جو ہے اس سے بڑی نفرت ہے ہم ساروں کو, یا آپ اسے سمیت جو ہے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی بات ہے, لیکن ایک ڈائنیسٹک پولیٹکس تو اس نے توڑنے کی کوشش کی تھی نا جناب. اب جو ہے آپ باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد ماں, بہن, یہ کب تک چلیں گے؟ اور اس ملک میں کوئی اور پڑھا لکھا نہیں ہے بندہ جو اس ملک کو لیڈ کرے گا, جو اس ملک کو لیڈ کرے گا. اور آپ کے انٹرسٹ دیکھیں, آپ کے جرنیلوں کے پاس 50 جو ہیں زمینیں ہیں, ہر چیز کے اندر آپ نے جرنیل کو بٹھایا ہوا ہے, اس کو ہیڈ بنایا ہوا ہے, ان کے سکینڈلز آتے ہیں, ان کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو سافٹ ٹارگٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں پولیٹیشنز, ان کو آپ پکڑ کے آپ کہتے ہیں جی ان کے احتساب کریں, پھر آپ کی عدالتیں جو ہیں ان کے احتساب بھی نہیں کرتی ہیں, پھر آپ کے جو ہیں وہ لاڈلے آ جاتے ہیں. تو سر آپ کہتے ہیں مجھے بڑی امید ہے, موسٹ کرپٹ, ہاں نہیں ہے, اچھا تو اس میں بیوروکریٹس بھی شامل ہیں. اس میں پھر آپ کہتے ہیں جی ہمیں ملک سے بڑی امید ہے. سر امید کس چیز سے ہے؟ کس چیز سے ہے سر؟ انہیں بڑا گلا ہے کہ جی آپ لوگ اپنا تجزیہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو مسلم لیگ نون والے ہیں, جی میاں صاحب, پاکستان سے باہر بیٹھ کے نا, پاکستان سے باہر بیٹھ کے یہ جرنیلوں کے خلاف بات کرنا, ان ججوں کے بات کرنا, اس طرح کے لیکچر جھاڑنا نا, یہ بڑی آسان اور نہیں سر, میں نے مشرف صاحب کے زمانے میں بھی کام کیا ہوا ہے پاکستان میں, میرے بارے میں آپ پوچھ لیجئے گا. دا نیشن کے اندر میں کام کرتی تھی, فرنٹ پیج پہ میری خبر چھپتی ہوتی تھی. اب سنیں اس کی بات, تو ہم نے مشرف صاحب کے زمانے میں ملک میں رہ کے کام کیا ہوا ہے سر, اور جو غلط چیز ہوتی تھی اس کو ہم ضرور لکھتے تھے. بات سن لیں. ہاں جی بتائیں آپ. کے بیٹھ کے اور جا کے ایک لیکچر جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں, انڈیا کی مثال دے کے پاکستان کو برا بھلا کہنے شروع کر دیں. یا اگر آکسفورڈ سے اگر بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پاکستان سونپ دیں؟ What that is mean? It means کہ وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں جاہلوں سے, جن کے جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. اس کو بند کریں. نہیں, وہ جاہل وہ لوگ ہیں جو ان کو جاہل کہہ رہے ہیں. ہمارے منتخب نمائندے جیسے بھی ہیں وہ ہمارے منتخب نمائندے. چلیے ٹھیک سے, چلے سر ٹھیک ہے, میں نے آپ کی بات جاہل وہ ہے جو باہر بیٹھا, اس کو تکلیف ہے کہ اس کا پھیلایا ہوا فتنہ جو ہے وہ اقتدار کے اندر کوئی نہیں ہے. ٹھیک سر بالکل صحیح. جو ہے آپ بڑا فیشن کر کے جرنیلوں کو برا بھلا کریں. ہم آج کے دن تک جرنیلوں کو برا کہتے ہیں. آج بھی جو جرنیل پاکستان کی سیاست کے اندر انوالو ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. آج بھی جو جرنیل سویلین اداروں میں بیٹھے ہوئے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. آپ آئے نا پاکستان, آ کے اسی دبنگ لہجے کے ساتھ آ کر کہیں میں دیکھوں کہ آپ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں. باہر بیٹھ کے باتیں کرنے بڑی آسان ہے. چلیے میں نے آپ کی بات سے جو کنکلوژن میں لے رہی ہوں, آپ کا دل چاہتا ہے کہ the whole country must, there is nobody eligible for any post, تو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہونی چاہیے. اب جیسے اسحاق ڈار صاحب ہیں, ان کو وزیر خزانہ سے بھی تھوڑی خنث ہو گئی ہے, تو یہ ان کے خاندان کے لوگ بھی, حسن نواز اور حسین نواز آ گئے ہیں, ان کے پاس پوزیشنز ہونی چاہیے. تو باقی سارے جو ہیں وہ جو مرضی جائیں. سو دا آل پوزیشنز مسٹ بی آکیپائڈ بائی ون فیملی. کیبنٹ شریف فیملی کی نہیں ہے, ساری کی ساری پنجاب کیبنٹ شریف فیملی کی نہیں ہے, سارے کے سارے بیوروکریٹ شریف فیملی کے نہیں ہیں, سندھ کے اندر سارے شریف فیملی کے نہیں ہیں. کے پی کے اندر بھی تو بات کریں نا, آپ کریں ہمت. او بھائی میں پنجاب سے ہوں, میں اس وقت بات کا جواب دیجیے گا. آپ لوگوں سے بحث کرنا بالکل بیکار ہے, بالکل بیکار ہے. ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, آپ کے پی کے کو لے کے آ رہے ہیں. جی جلیل الرحمان صاحب, میرا نہیں خیال, میں مسلم لیگ نون والے جو ہے نا, میں میاں صاحب کی توجہ, یہ جو موروثی سیاست ہے نا میاں صاحب, I have given up میاں صاحب. میاں صاحب جی جلیل صاحب آپ بات کریں.
मैं ये अर्ज कर रहा हूँ मियां साहब, मरूसी सियासत की हम सबको इसको डिस्करेज करना चाहिए। राइट पर्सन फॉर द राइट स्लॉट आना चाहिए। अब देखें ये जो मरूसी सियासत है, जो मरूसी जो कारोबार है, ये तो हाई कोर्ट में भी आ गया। वालिद साहब जज थे हाई कोर्ट के, बेटा हाई कोर्ट का जज बन गया और बेटे का बेटा फिर वकील बन गया, वो मुस्तकबिल का जज बनने की तैयारी कर रहा है। तो आपा ये कह रही हैं या शादिया ये बात कहना चाह रही थी कि पाकिस्तान में ये जो मरूसी सियासत है इसका खात्मा होना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस मुल्क को इस्तेहकाम देना चाहते हैं, जो इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, जो इस मुल्क को एक मुआशी कुव्वत बनाना चाहते हैं, वो लोग कोई भी लोग हैं, किसी भी सियासी जमात से वो आगे आए, इस पाकिस्तान को इस्तेहकाम दें, इस पाकिस्तान को डॉलर माफिया से निजात दें, इस पाकिस्तान का दिफा मजबूत करें, इस पाकिस्तान में जो गरीब बिजली गैस पेट्रोल के हाथों मरने लोग हैं उनको कोई सुख सांस मिले। Listen to their mind. ये आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। Listen to their mind. क्या मरियम औरंगजेब जो है वो शरीफ फैमिली से बिलोंग करती है? क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है? अच्छा। के मुल्क की तालीम Oh my goodness, इनको पढ़े लिखे कहते हैं। Very good. नहीं Kudos to you. मैं छोड़े परे बच्चे, अल्लाह आपको मुबारक करे, अल्लाह आपको पाकिस्तान मुबारक करे, अल्लाह ऋषि सुनक जो है सर, ऋषि सुनक जितनी पढ़ी लिखी है बताएं जरा। नहीं कोई बात नहीं, पाकिस्तान में कोई भी नहीं, इट्स ओके, लीव इट शाजिया लीव इट, इट्स नॉट फिर बिजली की बात है। सलीमा खान को इक़्तिदार देते फिर सारे खुश हैं। नहीं पिंकी पीरनी बेटियों को इक़्तिदार देते फिर बहुत खुश है। पिंकी पीरनी की सारी कजनों को इक़्तिदार देते फिर दुरुस्त है। लेकिन शरीफ फैमिली में इसहाक डार को वजारत दे दी है, वो गलत है। ये ना इस तासुब से बाहर निकलें, जब बात करनी है तो दिल गुर्दे के साथ सच बोलें, मुनाफिकत ना करें। अच्छा ऐसा है कि जलील साहब, मैं आपसे अब बात करूंगी, आप बात कीजिए। मेरी एक आखिरी बात है जी, आप बात देखें। इसहाक डार साहब पाकिस्तान के कम से कम 2 बार तो वजीर खजाना रहे हैं। सही। अभी जो उनकी मुआशी और इक्तसादी और माली पॉलिसियां थी, उनके बारे में जो मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, शहबाज जैदी साहब हैं, उनकी ये राय है कि उनकी पॉलिसी मुल्क के लिए कामयाब नहीं थी। मियां साहब अगर बात सुने, अभी उनको वजीर खारजा बनाया गया है और जो कॉमन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें फिर उनको शामिल कर दिया गया है। तो क्या आप ये भी चाहेंगे कि एक ऐसा वजीर खजाना जो पाकिस्तान को डिलीवर नहीं कर सका माली मामलात में, मुआशी मामलात में, उसको दोबारा एक मौका दिया जाए ताकि ये जो डॉलर अब 280-85 का है ये फिर शूट अप कर जाए और पाकिस्तानी इकोनॉमी एकदम से धड़म से नीचे गिर जाए? ऐसा क्यों नहीं होता कि एक मेरी बात सुन लें, अगर एक मेरी एक गुजारिश है, अगर एक थिंक टैंक हो, एक एक्सपर्ट हो इकोनॉमी के, फाइनेंस के, वो सारे बैठ के मिल बैठे, सर जोड़ लें और एक पॉलिसी बना के निकले कि ये पॉलिसी है। हमने भुगता नहीं है। अब आप बात सुनिएगा, मुदाखलत न कीजिएगा। टेक्नोक्रेट शौकत अजीज जैसा हमने भुगता नहीं है। जनरल मुशर्रफ ने जो इस मुल्क की तरक्की की और टेक्नोक्रेट्स को लेके आया, उनको हमने भुगता नहीं है। अभी 2016 ठीक सर, आप ये चाहते हैं कि भाई जो भी करे वो करे, ठीक है जी, बात ठीक मैं सर, मैं जिंदगी में ना तो अपनी जिंदगी को खराब करना चाहती हूँ इस पॉलिटिक्स की खातर। मैंने कब्र में अपना हिसाब देना वीकेंड। 2016 के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर 2016 के अंदर जब महंगाई थी, कम थी, तब इसहाक डार ही वजीर खाना था ना। जब डॉलर कम था तब इसहाक डार ही वजीर खाना था। सर ना महंगाई कल कम थी ना आज कम है। अगर पाकिस्तान में तब भी महंगाई थी तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, आज भी महंगाई है तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। मैं अगर आज भी चीजों की कीमत जा रही है, कुछ हमारे किरदार IMF और कुछ इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। दुनिया जहान में महंगाई है एंड दैट्स इट, पीरियड, फिनिश। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, दोज इंटरनेशनल फैक्ट्स। आपने बड़े अच्छी तरह से क्लियर कर दिया कि यस, इस मुल्क की फेट पे काबिज होना चाहिए एक ही फैमिली को। वी एग्री, क्योंकि अगर तो मैं आपसे आर्ग्यू करूंगी ना तो झगड़ा है, एंड आई डोंट वांट टू रूइन माई सेल्फ। आपने जो कहा वी बिलीव इट। मेरी बड़ी बहन एक बात तो सुने, ये मुझे और आपको, हम दोनों को क्या अपने अपने नुक्ता नजर बयान करने का हक नहीं? सर जी सॉब, मैंने आपसे कहा था या अपना किसे नु कर ला या आप किसे दा हो। द फर्स्ट डे वी टॉक
مگر مجھے آج محسوس ہوا ہے کہ میں آپ کے ساتھ آرگیو نہیں کر سکتی. سو ود ڈیو رسپیکٹ آئی ہیو میں نے بو ڈاؤن کیا ہے کہ آپ صحیح ہو میں غلط ہوں. اللہ پاکستان کا حامی ہوں میں, اور ود رسپیکٹ سر, ود رسپیکٹ. آپ کو بو ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے, ہم دونوں نہیں سر. پھر اگر ہم بحث کرتے رہیں گے نا تو دیر از نو اینڈ, دیر از نو اینڈ. مگر میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ نے میرے ساتھ, آپ کے ساتھ, ہم سب کے ساتھ ایک چیز لگائی ہے اور وہ ہے ضمیر. اور قرآن میں اس ضمیر کا بار 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 تذکرہ ہے. وی ہیو ٹو کیپ آور کانشیس الائیو to realize ki what is right and what is wrong. But unfortunately, I think what is right in your eyes, I do not want to end up in jhagda and ladai. ٹھیک ہے جی, آپ کی ہر بات درست ہے, میں مانتی ہوں, میں اپنی عاقبت کو نہیں خراب. ایسی بات نہیں ہے. جب تک ہم سارے لوگ آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کریں گے, ایک دوسرے کا مختلف نقطہ نظر نہیں سنیں گے, تو ہم میری جان کے ٹوٹے ہم اوپر سے لے کے نیچے تک ڈیوائیڈڈ ہیں. وی آر سو بیڈلی آئی سویئر ٹو گاڈ. اور اگر اب آپ کو میں اپنے دل کی کیفیت بتاؤں نا, پھر آپ مجھے کہیں گے ایک عورت ہے رودی. اللہ کا شکر ہے کہ ایک عورت گھر کو سنبھالتی ہے, ایک عورت گھر کو جوڑتی بھی ہے. اللہ نے یہ اس کو دیا ہوا ہے, ٹھیک. بٹ انفارچونیٹلی میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی اتنا بیڈ نہیں دیکھا تھا جتنا میں نے. اب محترمہ بے نظیر بھٹو ایک زمانے میں آئی تھی, ان کی ننگی تصویروں کو جہازوں سے گرا دیا گیا تھا. کون سا دور تھا یہ. دیر از somebody who has sown these things. اور میں خدا گواہ ہے, مجھے کینیڈا میں بھی آپشن ایک دفعہ ملی تھی لانگ اگو, تقریباً 24 سال پہلے. آئی نیور وانٹیڈ ٹو گیٹ انٹو دا پالیٹکس. میں جو کر رہی ہوں میں اتنی مست ہوں, اس میں اتنی خوش ہوں کہ مجھے اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. مگر میرا دل دکھتا ضرور ہے, میرا دل دکھتا ضرور ہے کہ پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان, ہم کہتے ہیں ہم ہپوکریٹ لوگ ہیں, ہمارے لیڈرز آر ہپوکریٹ, ہمارے بیوروکریٹس آر ہپوکریٹ. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں میری پتہ جو ایک رکھیل تھی اس کی بیٹی, میری بیٹی سے اس کی شکل ملتی ہے. مگر ایک طرف ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی وہ معافی مانگو گے, یہ ہے نا تہجد کی راتیں, یہ کون سی راتیں ہیں, لیلۃ القدر کی راتیں ہیں, اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. دیٹس واٹ وی آر. کنکلوڈ کر دیں آپ دونوں کو کنکلوڈ. اور میں ایک بات بچے بتاتی ہوں, میرا کوئی آپ سے اختلاف نہیں. آئی جسٹ لو پاکستان. آپا صرف ایک لاسٹ کمنٹ. ہمیں اس پروگرام میں جو بھی ڈسکشن ہے نا, اس کو ذاتیات پر لے جانے کی بجائے, پرسنلائزیشن لینے کی بجائے. I love you بیٹا, میں نے بالکل پرسنلائز نہیں کیا. مجھے غم صرف یہ کہ وہ قرآن میں ایک لفظ ہے کہ بعض اوقات قرآن کی آیات کو بھی. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ گیسٹ کو اپنی بات نہیں مکمل کرنے دیتے. جان میری, تو نے ساری باتیں مکمل کی ہیں. آپ مجھے بات مکمل کر لیں, پھر آپ قرآن سنا لیجئے گا. آپ کا حق ہے, آپ کا پروگرام ہے, آپ کا فرض بنتا ہے. تو میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو فریڈم آف ایکسپریشنز ہے نا, وہ ایک ہر مذہب کا اصول ہے, ہر دنیا کے قانون کا اصول ہے. اس انسانیت کی اختراع جو ہے وہ اس آزادی اظہار رائے کے اوپر بنیاد کرتی ہے. تو اس بات کو صرف اس حد تک لینا چاہیے, اس سے زیادہ جا کے پرسنل لائک اور ڈس لائکس میں نہ جائیے گا. میں نے آپ کو ایک آخری بات میاں صاحب میں آپ کی اجازت سے پیش کر رہا ہوں کہ عمران خان کے اوپر جو چارجز ہیں آج کل چل رہے ہیں, 200 کے قریب مقدمات بن گئے ہیں. اس سے زیادہ سنگین الزامات خان عبدالولی خان پہ تھے. اس کی سیاسی جماعت کو بین کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ ملک کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے. ٹرائل ہوا اور ٹرائل میں وہ سارے الزامات ختم ہو گئے اور ان الزامات کو ختم کرتے ہوئے خان عبدالولی خان کو بری کر دیا گیا. اگرتلہ کیس پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں رپورٹڈ کیس ہے. اس کے بعد جتنے ہائی ٹریزن کے کیسز چلے ان میں کوئی نتیجہ آج تک سامنے نہیں آیا. میری نہ آپا کی نہ آپ کی, ہماری کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے. ہم صرف پاکستان کو ایک خوشحال ملک, ایک مستحکم ملک دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ رائٹ پرسن آن دا رائٹ سلاٹ پہ ہو. اور میرے سمیت ہم سارے بددیانتی پتہ کیا کرتے ہیں, جب ہم ایک غلط واقعے کے اوپر غلط مثال کا حوالہ دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, خان عبدالولی خان نے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کیا تھا؟
कोर कमांडर हाउस की बेनिफिशियरी कौन? बाय द वे मियां साहब इथों मैनू ख्याल आया, कोर कमांडर हाउस में जो कुछ भी हुआ उसका बेनिफिट किसको मिला? उसकी बेनिफिशियरी कौन है? इमरान खान, उसकी जो कहते हैं इमरान खान उसकी बेनिफिशियरी है। उन्होंने उस चीज को अपनी कैंपेन के लिए किया, उन्होंने अपनी इसको चीज को अपनी कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया। आजाद उम्मीदवार देखे, उनकी ज्यादा तादाद में जीत गए। चलें जी, आप अपने अमाल के देनदार हैं, और वो है ना कि अल्लाह को मुत्तकासिर, अल्लाह ताला मेरी और आपकी पेट को कब्र की मिट्टी से ही भरेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको, वी आर ऑल or inshallah we will be answerable on the day of judgment agar we believe in the Quran and Allah. These politicians are nowhere. आज तक politicians ने मेरी नज़र में, मैं अपना, और उसके बाद मैं कहने लगी हूँ, उसके बाद जलीलुर रहमान साहब आपको मौका दूंगी, और फिर मियाँ साहब इसको प्रोग्राम को रैप अप करेंगे। मैंने पाकिस्तान को पिछले 35 साल में, जब से मैंने फिर होश संभाला था, कॉलेज का ज़माना, स्कूल का ज़माना, ये था अपना क्या ना, ज़ियाउल हक था, जब हम कॉलेज में हुआ करते होते थे, मैंने पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को लोगों के कंधों को इस्तेमाल करते हुए देखा, और आर्मी ने हमेशा रूल किया, और नॉट आर्मी, जर्नल्स, और ये जर्नल्स भी, इट्स अ पुअर स्टेट। हिलरी क्लिंटन ने ये कहा, इट्स अ डीप स्टेट, एंड शी एलेबोरेटेड व्हाट डीप स्टेट मीन्स, बिकॉज दे वांट टू कंट्रोल वन पर्सन रादर देन। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि वी आर डिवाइडेड एंड रूल्ड वेरी बैडली। हम कहते तो हैं कि हमें एक दूसरे को मौका देना चाहिए, मगर हम अपनी अपनी चीज़ को इम्पोज करना चाहते हैं। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर है। जी जलीलुर रहमान साहब, आप क्या कहेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि अब ये मुल्क कभी भी बेहतरी की तरफ जा सकेगा, अनलेस अनटिल कि कोई ऐसा निज़ाम हो जिसमें ईरान की मानिंद 6 बंदों को कोर्ट नुक्कर में खड़े होके फांसी पे लटका दिया था और रहने दिया था तख्तों के ऊपर। जी जलील साहब। मियां साहब शायद ये कहना चाह रहे थे कि ये जितनी मोहब्बत पाकिस्तानी फौज से करते हैं, मैं समझता हूँ हमारा हर पाकिस्तानी उतनी ही मोहब्बत पाकिस्तानी फौज से करता है। पाकिस्तानी फौज में अगर किसी जनरल का कोई ऐसा एक्शन है या कोई ऐसा फेल है जो इंडिविजुअल है, आप फिक्र नहीं करें, अभी अनकरीब जो फैसले आने वाले हैं ना, तो इन्होंने फौजी जनरलों को बड़ा कुछ कहना है। और मैं अभी मियां साहब ने 9 मई के वाकयात की तरफ इशारा किया था, मैं मियां साहब के साथ हूँ। मैं भी ये मुतालबा करता हूँ कि 9 मई के वाकयात की जो फुटेज है, जो कैमरे की फुटेज है, उसकी बेस के ऊपर ट्रायल किया जाए। अगर उसमें जो भी लोग गुनाहगार हैं उनको करारवा की सजा दी जाए, और जितने बेगुनाह लोग हैं उनको फिल फॉर रिहा किया जाए। ये मियां साहब ऐसी बात है कि फेयर ट्रायल हो, तो उसका फेयर ट्रायल किया जाए। और उसका किसी हाई कोर्ट का जज का 3 मेंबर जजेस या 5 रुकनी जजेस के ऊपर बेंच बना के 9 मई के वाकयात का क्या ये प्री प्लान था, क्या ये सडन एंड ग्रेव वो प्रोवोकेशन थी? जी ये सब उसका ट्रायल कर लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसका ट्रायल किया जाना चाहिए। मुतालबा क्यों मानना जाए? आपकी ख्वाहिश क्यों माननी जाए? क्या ये कानून में लिखा हुआ है कि किसी इस तरह के वाकये का हाई कोर्ट के 5 रुकनी जज जो है वो ट्रायल करेंगे, इंक्वायरी करेंगे? नहीं लिखा हुआ। जो कानून लिखा हुआ उसके ऊपर चलें, कानून के मुताबिक कोई कोर्ट कर ले जो ऐसी कोर्ट ठीक है। देखे ना, उसकी जब फुटेज नहीं है, जब उसकी एविडेंस सामने नहीं है, तो किस तरह ऊपर ट्रायल होने दें। जो फुटेज अवेलेबल है ना, उसके ऊपर जो ट्रायल हो रहा है वो होने दें। डोंट वरी। आप जो है वो आज जो तहरीक इंसाफ ने प्रोपेगेंडा छोड़ा है ना कि उसकी फुटेज गायब हो गई, आप उसका शिकार ना हो। जो अवेलेबल एविडेंस है उसके मुताबिक फैसला कर दें। जो गुनहगार है उसे सजा दे दे, जो बेगुनाह है चाहे वो इमरान खान है उसको छोड़ दे। बहुत शुक्रिया। नहीं आप फिक्र नहीं करें, मियां साहब रहें। और कैसे गायब हो सकती है? वो सारे जर्नलिस्ट वहां थे, वो सब ने अपने कैमरों से मोबाइल कैमरों से उसकी सर जी बीबीसी ने बड़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसकी। तो मियां साहब ये तो इसमें कोई काबिले एतराज बात नहीं कि एक फेयर ट्रायल हो। चले ये हम आपकी बात ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। हाई कोर्ट के जज ना सही, कोर्ट तो हो ना, मजाज कोर्ट हो।
جی میاں صاحب آپ کنکلوڈ کر دیں بس. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا, میرا لاسٹ کامنٹ یہ ہے کہ یہ بات کرنا کہ 9 مئی کے کسی مقدمے کے اندر فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا یا کسی قسم کی کوئی ناانصافی ہو رہی ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں. اور یہ ایڈمٹڈ فیکٹ ہے کہ پاکستان کی پولیس جو ہے اور ایجنسیز جو ہیں وہ بعض اوقات ایک ایشو کی آڑ میں کچھ اپنے حدود سے کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں. کچھ ناجائز لوگوں کو, خواتین کو, بچوں کو بھی اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں جن کو انہوں نے غلط 9 مئی کے اندر جو ہے وہ ملوث کیا, ان کو ٹارچر کیا. وہ قابل مسلط ہے, اس کی ہر حال میں مسترد کی جانی چاہیے. لیکن یہ قطعاً بات نہیں ہے کہ اس 1-2 غلطیوں کی آڑ میں, غفلتوں کی آڑ کے اندر جو مرکزی جرم ہے پاکستان کے اندر بغاوت کروانے کا, اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو سزا دینی چاہیے. پراپر فیئر ٹرائل کے بعد ان کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اس چیپٹر کو ایم اے اگر ہم نے چھوڑ دیا تو کل کو پھر کوئی اور 9 مئی جیسا واقعہ ہوگا. بہت شکریہ. اور ایک چیز آج آپ لکھ کے رکھ لیجئے گا کہ جس حساب سے کھچڑی پکی ہوئی ہے یہ حکومتیں چلنی نہیں ہیں. اللہ آپ دونوں کو زندگی دے. انشاءاللہ 3 مہینے کے بعد دوبارہ بات کریں گے, 4 مہینے کے بعد دوبارہ بات کریں گے. اور آپ دیکھیے گا یہی مریم نواز صاحبہ, یہی آصف خواجہ آصف صاحب اور یہ تمام کے تمام ان فوجیوں کے بارے میں جو بات کر رہے ہوں گے نا, پھر آپ دیکھیے گا. کیونکہ نواز شریف صاحب کو بھی جب ہٹایا تھا اور عمران خان کو لے کے آئے تھے تو جنرل صاحب لے کے آئے تھے. ڈونٹ ٹاک اباؤٹ 1%. جو آدمی اس فتنے کی وجہ بنا, یو شوڈ ہولڈ دیٹ پرسن اکاؤنٹیبل فار. تو آج عمران خان کو بھول جائیں. عمران خان نے کم سے کم اتنا شعور ضرور دیا ہے. ابلیس کو بھی اتنا آپ ضرور دیتے ہو کہ سب سے عبادت گزار تھا. ٹھیک ہے, اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ ابلیس آپ کو رستہ بدلوائے گا مگر قیامت والے دن اس سے معافی مانگ لینی. آپ کی جو مسلم لیگ نون ہے, 4 مہینے کے بعد آپ لوگ جو لفظ استعمال کر رہے ہوں گے نا, بس آپ ان کو پھر دیکھیے گا. وی ول ویٹ فار دیٹ ٹائم. اب بہت شکریہ. آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی ایروگنٹ اینڈ آئی ریسپیکٹ بوتھ آف یو ویری مچ. اس پالیٹکس نے یہیں رہ جانا ہے. میرے ساتھ صرف میرے اعمال جائیں گے, اور اگر میرا خیال ہے میں اسی چیز کے اوپر اپنے آپ کو پابند کر لوں اور ہر انسان اگر اس پہ پابند کر لے تو پاکستان میں آدھی سے زیادہ پرابلمز ختم ہو سکتی ہیں. آئی ہیو آل مائی ریسپیکٹ فار بوتھ آف یو بردرس, بٹ وی ایگری ٹو ڈس ایگری. ابھی اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. غلطی ہوئی تو مجھے تو معاف کر دیجیے گا. نہیں کوئی بات نہیں, آپ ہماری بڑی بہن ہے. صاحب جذباتی ہو گئے. خدا